الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محترم ذمہ داران جمعیت طلبہ عربیہ، ذمہ داران شعبہ تحقیق اور میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں بھائیوں، جمعیت طلبہ عربیہ ہماری محسن اور مربی تنظیم ہے، اور بلا شبہ جمعیت طلبہ عربیہ کی یہ جو سرگرمیاں ہیں، تحقیقی تربیت گاہ ہے یا عربی لینگویج کورس ہیں، جو طالب علموں کی استعداد اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے انتہائی بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اصلاً یہ سارے کام تو خود مدرسے کے کرنے کے ہیں، لیکن چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے تو جمعیت طلبہ عربیہ نے مدارس کا بھی جو ایک کردار ہو سکتا ہے آگے بڑھ کے جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے کندھوں پر اسے اٹھایا ہے، اور آسان انداز میں جمعیت طلبہ عربیہ اس کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، توفیق مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے تحقیقی تربیت گاہ کا، اور اگر اسے مفید اور مؤثر بنانے کے لیے مزید چند اقدامات کر لیے جائیں تو انشاءاللہ اس کا بہت گہرا اثر اور اس کا بہت بڑا فائدہ وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ کوئی روٹین کی سرگرمی نہیں ہے، اور اس وقت معاشرے میں بھی، اس وقت جمعیت کے فورم پر بھی، اس وقت جماعت کے فورم میں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ہے محققین ہوں، کہ اچھے ریسرچرز ہوں، اور مختلف موضوعات پر لوگ اچھی گرفت رکھنے والے ہوں، اور بہتر اظہار مافی ضمیر کے ساتھ وہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر وہ سند سمجھے جاتے ہوں، اتھارٹی سمجھے جاتے ہوں۔ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ جو تفقہ فی الدین کی دولت ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کا کام نہیں ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو یہ ایک طائفہ ہو سکتا ہے، یہ ایک گروہ ہو سکتا ہے کہ جو نکلے۔ ہمارے شیخ تھے شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، پشاور میں بڑبیرہ کے علاقے میں ان کا ادارہ تھا، اصلاً تو رستم سے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں خرجہ کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ ذکر کیا؟ نفرہ، یعنی مفہوم تو خرجہ سے بھی ادا ہو سکتا تھا کہ، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نکلنا بھی ہے، لیکن نکلنے کے ساتھ ساتھ یعنی نفور کے معنی میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ طالب علم اسی کام کے لیے الگ تھلگ ہوں، طالب علم اور سب چیزوں سے کٹ کر، اور طلب علم کے لیے، تحقیقی علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی طرف کیا ہو جائے، وہ متوجہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہو کہ مدرسے میں رہتے ہوئے بھی اس کے بھرپور تعلقات ہوں اور ساری سرگرمیاں ہوں، اور پڑھائی کے علاوہ اس کی کافی ساری مصروفیات ہوں جی، اور پڑھنے کے لیے اس کو ٹائم تھوڑا ملتا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فلولا نفرہ کے جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر رہا، اور جو جس مقصد کے لیے تخلیہ چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے علیحدگی چاہیے تھی، تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سطحی علم حاصل ہوگا، سرسری علم حاصل ہوگا، پھر تحقیقی علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تحقیقی علم اور ویسے بھی کوئی تخلیقی کام جو ہوتا ہے
تو اس کے لیے تخلیہ درکار ہوتا ہے، اس کے لیے یکسوئی اور تنہائی درکار ہوتی ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں رات میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، لکھتا ہوں۔ فرمایا کہ میری ایسی عادت بن گئی ہے کہ کبھی میں صرف اندھیرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا، جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے امت کی قیادت اور سیادت کا کام کیا، انہوں نے اپنے آرام کے اوقات کو بھی قربان کیا، انہوں نے اپنے تخلیہ کے لمحات کو بھی اس مقصد کے لیے صرف کیا، اور اس کو اپنے لیے شوق کی ایک معراج بنایا، اس کو اپنے لیے دلچسپی کا ایک اہم ترین موضوع بنایا، اور اسی بنیاد پر وہ لوگ آگے بڑھے۔ تو آپ کی یہ تربیت گاہ انتہائی مستحسن ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے سفر کیا، اپنے گھر بار کو، اپنے ادارے کو، اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور جو اس میں مشکلات آئیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تعلیم کے مختلف تصورات ہیں۔ تعلیم کا تصور، یعنی ہم اگر اپنے دینی اداروں کی بات کریں تو اس کی تو پوری ایک تاریخ ہے، اس کا ایک بھرپور سلسلہ ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم تمہید میں تعلیم کے مختلف تصورات کو ہم دیکھیں، یونان میں تعلیم کے جو تصورات ہیں، ایتھنز اور اسپارٹا، دو شہری ریاستیں کہ جہاں پر تعلیمی نظام موجود، اور معلوم تاریخ میں ہمیں بہت بڑا کردار ان کا نظر آتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج کی جدید مغربی تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب کا مائنڈ یونان کا ہے، مغربی تہذیب کا مائنڈ یونان کا ہے، اور مغربی تہذیب کی جو باڈی ہے تو وہ روم کی ہے۔ روم اور روم اور یونان، ان دونوں کے تصور تعلیم، ان دونوں کے تصور اخلاق اور رہن سہن کے پورے نظام، اس کو جوڑ کر آج کی جدید مغربی تہذیب جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں کہ یونان کا مائنڈ جو ہے وہ مغربی تہذیب نے اختیار کیا ہے، تو اس سے مراد میری یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ سقراط یا افلاطون کے تصورات کو اپنایا ہے۔ آج کی مغربی تہذیب نے سقراط کے تصورات کو نہیں اپنایا، آج کی مغربی تہذیب نے افلاطون کے تصورات کو نہیں اپنایا، آج کی مغربی تہذیب نے ارسطو کے افکار کو، اس کے تصورات کو اپنایا ہے۔ معلوم تاریخ میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سقراط کو بھی افلاطون نے زندہ رکھا۔ سقراط اگر آج زندہ ہے، جی آج اگر اس کی تحریریں موجود ہیں، ایک کتاب اس وقت پرنٹ ہوئی ہے، مکالمات افلاطون، 8 جلدوں میں۔ تو مکالمات افلاطون کیا ہے؟ افلاطون سے بھی جو چیزیں پوچھی گئیں وہ بھی ہیں، اور جو سقراط سے پوچھی گئیں تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اچھا شاگرد اگر میسر آتا ہے جی تو استاد کا علم بھی آگے بڑھتا ہے، اور اگر نالائق شاگرد ہوں تو استاد بھی مطالعہ بھی نہیں کرتا، اور استاد کا علم بھی آگے نہیں بڑھتا، اور وہ استاد کے لیے جو ہے وہ نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بھی نہیں بنتا۔ ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے جی، کسی شیخ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ضیعہ تلاميذه، کہ اس کے شاگردوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ یعنی شیخ کا اپنا علم تو اپنی جگہ، لیکن ان کو اچھے قابل شاگرد میسر نہیں آئے تو ان کا علم آگے نہیں بڑھا، ان کا علم آگے نہیں بڑھا، ان کا نام آگے نہیں بڑھا، ان کے تصورات آگے نہیں گئے۔ تو اس لیے سقراط کو اچھا شاگرد میسر آیا، کون؟ افلاطون۔ افلاطون نے یعنی وحی کا علم ان تک نہیں پہنچا، لیکن عقل سلیم کی بنیاد پر افلاطون یہ کہتا ہے، عقل سلیم کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے یہ کائنات ناکافی ہے۔ عدل اور انصاف کے لیے یہ کائنات کیا ہے؟ ناکافی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں کوئی شخص جو ہے 100 قتل کرے تو اس کو بدلے میں تو ایک ہی بار قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے 100 قتل کیے ہیں تو اس کو قصاصاً 100 مرتبہ قتل کیا جائے۔
اس کو پھر زندگی ملے، اس کو پھر مارا جائے، اس کو پھر زندگی ملے، اس کو پھر مارا جائے، تو کہا کہ دنیا کی یہ زندگی عدل اور انصاف کے لیے یہ ناکافی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اور عالم ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ آخرت کا تصور ہے، اور یہ وہ کسی ایک غیر مرئی قوت کا، طاقت کا، اور اس کے قبضے قدرت میں اور اس کے اختیار میں سب کے ہونے کا تصور ہے۔ اسی طرح افلاطون یعنی ایک منعم حقیقی کا تصور دیتا ہے، ایک محسن اعظم کا تصور دیتا ہے، اس کائنات کے ایک پروردگار کا، اس کائنات کے ایک پالنہار کا، اس کائنات کے بنانے والے کا، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بغیر کسی صانع کے، بغیر کسی موجد کے، بغیر کسی بدیع السماوات والارض کے از خود وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات، اتنی بھرپور بزم، کائنات کا یہ پورا نظام، آیات آفاقی، آیات انفسی کو دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ از خود وجود میں آئے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ اگر عقل سلیم ہو تو یہ اس کا تقاضا ہے، اور چونکہ عقل کی بنیاد پر افلاطون کا بہت بڑا نام تھا، سقراط کا بہت بڑا نام تھا، آگے چل کر یہی چیزیں بگاڑ کا سبب بنی، فطرت صحیحہ نہ رہے، عقل سلیم نہ رہے، تو اس کا سب سے جو اتم اس کا مظہر تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے ارسطو کو آج کی مغربی دنیا ارسطوٹل کہتی ہے۔ ارسطوٹل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر جو ہے بغیر لباس کے آیا، تو یہ لباس کی زیادہ حدود و قیود نہیں ہونی چاہیے، فطری طور پر وہ لباس کے ساتھ تو نہیں آیا اس دنیا میں، تو اس لیے ارسطو کی تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوں اور بے لباس ہوں، اور فطری ہے، نیچرل ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت مسخ ہو؟ کہ اللہ نے فطری طور پر سب میں حیا نہیں رکھی؟ جی، جو بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وجود میں آتی ہیں تو اس کی اپنی ایک فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے، جی بلٹ ان ہوتی ہیں نا بعض چیزیں، موبائل ہے، موبائل کی اپنی ایک سیٹنگ ہے، جی اس کے اندر بنانے والوں نے ظاہر ہے کہ اس کے بنانے والے اس کے موجد تو ہیں، اس کے خالق نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے اجزاء کو انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ اجزاء کو جوڑ کر اس کی ایک ترکیب بنا دی، یہ کام انہوں نے کیا، تو موجد ہیں، ایجاد کا کام کیا، خالق نہیں ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اجزاء کو بھی ترتیب دیا، اور جس نے اس کی بنیاد پر جو اس کی ایک مرکب صورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آئی۔ تو کچھ چیزیں بلٹ ان ہوتی ہیں، اس کا سافٹ ویئر ہے، موبائل چلے گا نا، سافٹ ویئر ہوگا تو تب چلے گا، سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو موبائل نہیں چلے گا، صحیح ہے۔ آپ نے اپنے طور پر اینڈرائیڈ فونز میں ہوتا ہے کہ کئی ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کئی چیزیں آ گئیں، سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا، جی ہینگ ہو جاتا ہے، اور کئی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کو پھر فیکٹری سیٹنگ پہ لے جاتے ہیں، اس کو ریسٹور کرتے ہیں۔ تو فیکٹری سیٹنگ میں مطلب جو چیزیں اوریجنلی اس میں تھیں وہی ہوں گی، اور وہ سارے جو ایپس آپ نے خود سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کیا تو وہ سب کیا ہوگا؟ اس سب کا صفایا ہوگا، تو تب ہوگا۔ انسانوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بلٹ ان رکھی ہیں۔ یہ جو عہد الست بربکم کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیز گوند دی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو دہری بھی سمجھتا ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی خالق کا، کسی مالک کا، کسی موجد کا وہ تصور ضرور رکھتا ہے۔ اور یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارسطو نے انحراف کیا بغاوت کی، سقراط کی اور افلاطون کی تعلیمات سے، تو لیکن وہ جو ایک تصور موجود تھا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کیا ہوا، تو ارسطو کی تعبیر کچھ اور تھی، چونکہ فطرت مسخ ہو گئی۔ تو ارسطو نے یہ کہا کہ اس کائنات کے اندر ایک بڑی زبردست قوت ہے، زبردست طاقت ہے۔ آج کی مغربی تہذیب اسے انرجی سے اور اسے پاور سے تعبیر کرتی ہے، اور ارسطو نے کہا کہ بنانے والا تو ہے کائنات کا، لیکن
یہ کائنات اس کے کسی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی اور اس کو خود نہیں پتہ کہ یہ کائنات وجود میں آ گئی. عجیب و غریب ہے. اور مثال بھی بڑی عجیب مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک حسین و جمیل عورت جو ہے وہ کسی بازار کے اندر بھرے بازار میں وہ گزرے وہاں سے اور سب کی نگاہوں کا مرکز ہو, سب اس کی طرف دیکھیں اور وہ اپنے خیالوں میں مگن ہو اور اس کی کسی کی طرف توجہ نہ ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کہا کہ اس کائنات کا موجد اور اس کائنات کا بنانے والا, کہا کہ اس کو خود نہیں پتہ کہ اس کے عمل کے نتیجے میں کتنی بڑی دنیا وجود میں آ گئی. یعنی یہ تو ارسطو کی تعلیمات میں آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ بڑے اساتذہ کا نالائق شاگرد, یعنی نالائقی کی انتہا ہے کہ جو معلوم تصورات اساتذہ کے موجود تھے ان سے بھی انحراف کیا. اور آج کی جدید مغربی تہذیب نے یونان کا مائنڈ اپنایا تو کس کا؟ ارسطو کا. اور روم کی باڈی اپنائی. تو یہ ان کا ملاپ ہے اور ان کا امتزاج ہے. تصور تعلیم یونان میں بھی رہا. یونان میں ایتھنز میں نسبتاً ہمیں تصور تعلیم نظر آتا ہے کہ وہاں کے تصور تعلیم میں مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ سوال اور جواب کا طریقہ غالب تھا. یہ بڑا بہترین میتھڈ ہے, سوال اور جواب. تو حسن طلب اور اچھا سوال یہ بھی کسی فرد کی اپنی سوچنے سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی بات سمجھ گیا ہے. اس سے اس بات کا احساس اور اظہار ہوتا ہے. اور اس طریقے کی بڑی اہمیت ہے کہ سوال اور جواب کے ذریعے کیا ہو؟ علم حاصل ہو. تعلیم کا ایک عرصے تک, یعنی ہم یونان کی بات کریں, ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں, ہم اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کی یا اندلس کے نظام تعلیم کی بات کریں, تو اس میں جو ایک چیز بہت زیادہ ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ تعلیم جو تھی وہ اساتذہ کے گھروں میں سب سے زیادہ تعلیم ہوتی تھی. اساتذہ کا گھر جو ہوتا تھا, استاد کا گھر, وہ تعلیم کا مرکز ہوتا تھا. یہ جو الگ تعلیمی اداروں کا تصور ہے, خصوصیت کے ساتھ ہم اگر بر صغیر پاک و ہند میں اس کا تذکرہ کریں تو یہ نظام الملک طوسی سلجوقی وزیر تھے, ان کے دور میں یہ سلسلہ زیادہ رائج ہوا کہ درسگاہ کی عمارت الگ ہو. درسگاہ کی الگ عمارت جو ہے یہ محقق تھے اور سلجوقی وزیر تھے, نظام الملک طوسی. تو ان کے ہاں یہ ایک تصور جو ہے وہ, ورنہ اس سے پہلے کیا تھا کہ اساتذہ کا گھر اور پھر مسجد کو مرکزیت حاصل تھی. مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, مسجد کے ساتھ متعلقات میں ہوتا تھا کہ کوئی چھپر ہے, کوئی تھوڑا بہت سلسلہ, یعنی اصحاب صفہ کا بھی تو یہی نظام تھا. اصحاب صفہ کا کہ ریاض الجنہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. تو تعلیم کا زیادہ تر تصور مرکزیت حاصل تھی کس کو؟ استاد کو, استاد کے گھر کو, اور جو طلبہ ہوتے تھے وہ استاد کے خادمین بھی ہوتے تھے. ایک تقدس حاصل تھا. آج کی مغربی تہذیب میں یہ نہیں ہے. مغربی تہذیب میں کیا ہے کہ استاد لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے تو یہ گویا ایک ایگریمنٹ ہے استاد اور شاگردوں کے درمیان, تو تقدس کوئی نہیں ہے. یہ اصل میں فریڈرک ولیم نیٹشے کا تصور اخلاق ہے. فریڈرک ولیم نیٹشے نے تصور, اس کو معلم اخلاق, مغربی تہذیب اس کو اخلاق میں اپنا امام کہتی ہے. کس کو؟ فریڈرک ولیم نیٹشے کو, جس نے سب سے پہلے تصور پیش کیا تھا ڈیتھ آف گاڈ کا. اس نے کہا, مجذوب آدمی تھا, دیوانہ, اس نے کہا کہ خدا کی موت واقع ہو گئی. اور اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میں دن کی روشنی میں لالٹین لے کر نکلا, دن کی روشنی میں لالٹین لے کر نکلا, اور میں نے خدا کو چوک اور چوراہوں میں تلاش کیا جی, لیکن مجھے کہیں نہیں ملا معاذ اللہ. اور کہا کہ میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی موت واقع ہو گئی. یہ کس نے کہا؟ نیٹشے نے. علامہ اقبال نے اسی کو جواب دیا نا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے, کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا کہ
تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ابراہیمی خدا کا تصور کیا ہے۔ مغربی تہذیب کے ماہرین، ان کے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ نیٹشے نے جو ہے وہ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، بنانے والے کی موت کا اعلان نہیں کیا۔ تو پھر کیا کہا اس نے جب ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کیا؟ کہتے ہیں کہ اصل میں نیٹشے نے ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا، ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان، کہ کوئی بالادست قوت نہیں ہے، آپ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ ہیومنزم کا فلسفہ، انسان اپنی ذات میں خود خدا ہے، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار سے، وہ چاہے تو عورت سے نکاح کرے اور چاہے تو مرد سے کرے، یعنی جب من چاہی زندگی کہا ہم نے اور ہیومنزم کا تصور آیا تو اس میں تو یہی ہے کہ عبدیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری بنیاد کے عبد، مقام معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ معراج کا سفر ہے اور اللہ کے رسول کی کس کیفیت کو بیان، عبدیت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ جا تو رہے ہیں معراج پر، جی آسمانوں پر جہاں جبریل نہیں جا سکتے، وہاں اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی کہ وہ کیا ہے؟ عبد اللہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہیومنزم میں کیا ہے کہ اس میں انسان کو اپنی مرضی کا، خود اس اپنی مرضی کا اختیار، ہر طرح کی بالادستی کا، اور پھر نیٹشے کا میں نے ذکر کیا نا آپ کے سامنے، تو نیٹشے کے تصور اخلاق میں یہ آیا ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، کہ استاد کو شاگردوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، استاد لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں، جی تو اس میں تقدس کہاں سے آ گیا؟ استاد کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا اعزازیہ تو مل رہا ہے، تو وہ جو اعزازیہ مل رہا ہے بس وہی اس کا بدلہ ہے، اور اس کمٹمنٹ میں اور اس ایگریمنٹ میں تقدس نہیں ہے، ادب نہیں ہے، احترام نہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی تعلیمی بنیاد ہے، یہ مار نہیں پیار کا فلسفہ جو آیا تو اس کی بنیاد میں یہ چیز موجود ہے، مار نہیں پیار۔ ہم اس تصور کے قائل قطعاً نہیں ہیں کہ بس مار دھاڑ کے ذریعے جو ہے وہ پڑھایا جائے اور زنجیروں میں جکڑا جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن بڑا بنیادی فرق ہے، ایک ہے کسی اختیار کا ہونا اور ایک ہے اس اختیار کا بے دریغ استعمال، یہ دو الگ چیزیں۔ شریعت مطہرہ اساتذہ کو بھی اختیار دیتی ہے، وہ تادیب کر سکتے ہیں۔ ہم طالبان کی دور حکومت تھی تو میں افغانستان گیا، اس دوران میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں پڑھتا تھا، وہاں سے طلبہ کا ایک وفد گیا تو اس کے ساتھ، ان کے ساتھ میں بھی سلیکٹڈ لوگ تھے، طلبہ تھے، تو وہاں قلی اردو کہتے تھے جو جگہ تھی طالبان کی، تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے، شیخ تھے ہمارے، استاد پڑھاتے بھی تھے وہاں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں رحمہ اللہ، تو وہاں تشریف لائے تو وہاں مختلف حوالوں سے بات چیت ہوتی رہی، تو اس ٹاپک پر بات ہوئی، تو کہا کہ یہ مغربی صحافی آتے ہیں تو، اور طالبان جو تھے وہ تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کو اپنا استاد کہتے تھے کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ان کے لیے تادیب ہو سکتی ہے؟ اسلامی ریاست کی طرف سے کیا ان کے لیے تادیب ہو سکتی ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انٹرویو لینے کے لیے ایک شخص آیا، تو اس نے انٹرویو لیا تو کہا میں نے اس میں کہہ دیا کہ تادیب نہیں کرنی چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، اور اخلاقیات کی بنیاد پہ ایک ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں کیا ہو، لوگ نماز پڑھیں۔ تو کہا کہ وہ انٹرویو مکمل کر کے وہ شخص ابھی نکل رہا تھا تو کہا اتنے میں حدیث میرے ذہن میں آ گئی، جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ کیا ہوں، 7 سال کے ہوں، اور اگر 10 سال کی عمر تک پہنچے اور نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا کرو، ضرب للتادیب کرو۔ تو کہا کہ ریاست کا حکمران وہ تو والد کی جگہ پر ہے، تو کہا میں نے فوراً ان سے کہا واپس آ جاؤ، بٹھایا، پھر میں نے سمجھایا کہ جو ہے اگر کوئی عادی ہوں اس طرح تو ان کے لیے سختی اور تنبیہ ہونی چاہیے، ورنہ عمومی طور پر ترغیب اور اخلاقیات اور
موٹیویشن کے ذریعے جو ہے ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، مار نہیں پیار۔ جی طلبہ کیا کرتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے، پروفیسر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، ہاں تو طلبہ کیا کرتے ہیں، واک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ کوئی عزت نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ کیا یہ تصور کبھی کوئی کر سکتا ہے مدرسے میں جی کہ حضرت کوئی شیخ تشریف لائے ہوں اور مدارس عربیہ کے طالبان علوم نبوت واک آؤٹ کریں؟ یہ تصور، چونکہ کچھ ہماری روایات زندہ ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے، مدرسے کا نظام تعلیم بھی بہت متاثر ہوا ہے، لیکن کچھ روایات ہماری آج بھی زندہ ہیں اور انہیں زندہ رکھنا چاہیے۔ والدین اگر اپنی اولاد کو ماریں، ضرب للتعدیب ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مغربی ممالک میں تو قانون موجود ہے نا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ، ہر فرد کو خود اپنا اختیار حاصل ہے۔ تو تعلیم کا زیادہ تصور کیا تھا؟ گھروں میں تعلیم تھی۔ تعلیم کا زیادہ تصور کیا تھا؟ سوال اور جواب کا طریقہ تھا۔ ارسطو نے تعلیم کے 3 مدارج ذکر کیے تھے۔ اس نے کہا کہ جسم کی تعلیم، کردار کی تعلیم اور عقل کی تعلیم۔ جسم کی تعلیم کے لیے ورزش کو، عسکریت کو، اور میں نے جو ذکر کیا نا، بعض ورزشی ادارے ایسے بنائے کہ جہاں یہ جو مخلوط تعلیم ہے نا، تو یہ مغربی تہذیب نے کہاں سے لی؟ انہوں نے ارسطو سے لی کہ مخلوط تعلیم ہو، کہ نیچرل ہے، فطری ہے۔ جب فطری ہے تو پھر زیادہ پردوں میں چھپانے کا کیا فائدہ؟ جی اچھا جی، ایتھنز کے علاوہ اسپارٹا میں زیادہ تر عسکریت کی تعلیم تھی۔ یہ جو آج کل تصور ہے نا اسکاؤٹنگ کا، تو یہ کنسیپٹ بھی تدریجاً چلتا چلتا وہاں سے معلوم تاریخ میں جو چیز ہمیں معلوم ہے، اسپارٹا میں وہاں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں چوری کی بھی تعلیم دی جاتی تھی کہ چوری کیسے کرنی ہے، چوری کا طریقہ سکھاتے تھے، اور اس کا آغاز ہوتا تھا کہ آپ دسترخوان پر کیسے چوری کریں گے۔ جی ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی بوٹیاں کیسے خود چرانی ہے، اوروں کو نہیں دینا، کھانے پینے کی چیز۔ تو یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ چور کی بھی عجیب کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسرق البیضہ، کہ انڈا چراتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو انڈا چراتا ہے مطلب یہ کہ بڑا چور بھی آغاز کس سے کرتا ہے؟ چھوٹی موٹی چوریوں سے۔ یہ ایک نیچر بن جاتی، انسان کی فطرت بن جاتی ہے کہ اس کو پھر جہاں موقع میں جو 1 روپے کی کرپشن کر سکتا ہے وہ 1 روپے کی کرے گا، جو 1 ارب کی کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کے اختیارات کا دائرہ الگ ہے، ہر ایک کی جواب دہی کا دائرہ الگ ہے۔ تو ہر فرد سے اس کے اپنے ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اختیارات کی حد تک پوچھا جائے گا نا کہ وہ کتنا مکلف ہے۔ تو کوئی چھوٹا چور ہوتا ہے، کوئی بڑا۔ تو اسپارٹا میں کیا کرتے تھے؟ وہاں چوری کا طریقہ سکھاتے تھے۔ اچھا وہاں چوری کرنا جرم نہیں تھا۔ وہی اگر شامل نہ ہو نا، وہی انسان کی عقل جو ہے نا، کبھی تو عقل سلیم ہو تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے سقراط اور افلاطون کی بات کی، لیکن اگر عقل سلیم نہ ہو تو یہ انسان کو بھول بھلائیوں میں گم کر دیتی ہے۔ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو اس بات کا کہ ہم کس چیز کو حق کہیں، کس چیز کو ہم صحیح سمجھیں اور کس چیز کو ہم غلط سمجھیں۔ تو کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ چوری کرنا غلط نہیں ہے، البتہ چوری پکڑی جانا یہ غلط ہے۔ یعنی آپ پکڑے جائیں کہ چور ہیں تو یہ طریقہ غلط، اس پہ سزا بھی ہے تو، لیکن چوری کرنا غلط نہیں ہے۔ بہت عجیب تصور، یہ انسانی عقل انسان کو کہاں بھول بھلائیوں میں لے جاتی ہے۔ آپ نے سندھ میں ایک بدھی مان کا نام سنا ہوگا، سندھ کے ساتھی ہیں جی، بڑا معروف نام تھا بدھی مان۔ تو جی جو لکھتے ہیں ماں کے بارے میں زیادہ لکھتا ہے ممتاز ہے۔ نہیں یار، آپ تو کہیں اور چلے گئے۔ بدھی مان میں کہہ رہا ہوں، بدھی مان، بدھی وہ کہتے تھے عقل کو۔ بدھی ویسے ہندی میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بدھی کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، با دال ہاں یا بدھی مان۔ تو راجہ داہر کو بتایا نجومیوں نے،
کاہنوں نے کہ جی آپ کی سلطنت کو زوال آئے گا. کیوں زوال ہوگا؟ تو کہا بس زوال ہوگا. تو کہا کہ اچھا کیا صورت ہوگی؟ تو کہا کہ اقتدار آپ سے چھین لے گا. جی اقتدار ملے یا اقتدار اس کی قسمت میں ہے کہ جو آپ کی بہن کا شوہر ہوگا. اقتدار کس کا ہوگا؟ جو آپ کی بہن کا شوہر ہوگا، جو آپ کا بہنوئی ہوگا. تو اس نے مشورے کیے لوگوں سے کہ کیا بنے گا، یہ معاملہ کیا ہے. تو بدھیمان مقربین میں سے تھا، اس سے پوچھا. تو اس نے کہا اس کا تو حل آسان ہے. تو کہا آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں. کیا کریں؟ اپنی بہن سے شادی کر لیں تو اپنی بہن کے شوہر آپ خود ہو جائیں گے، تو اقتدار آپ کے اقتدار کو دوام مل جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کر لیا اسی طرح. یہ معاملہ ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کتابیں تھیں کہ جو وہ اپنے سرہانے رکھتا تھا جی، اور ان کتابوں میں یہ تھا کہ اقتدار کے لیے جھوٹ بولنا، اقتدار کے لیے دھوکہ دینا، اقتدار کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا جائز ہے. مقتدرہ اگر یہ نہیں کرے گی تو ان کے اقتدار کو دوام کیسے ملے گا؟ تو یہ یعنی ان کے تعلیمی تصورات میں یہ چیز شامل تھی. آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو مغربی تصور تعلیم ہے یا مغرب کا تصور تہذیب ہے، اس میں جو ہے 10 صدیاں، 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک، یہ 10 صدیاں جو ہیں، یہ 1000 سال کا جو عرصہ ہے، یہ ان کے ہاں یہ ڈارک ایجز ہیں، یہ قرون مظلمہ ہیں، تاریک دور ہے. یعنی ہمارے ہاں اس دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب خلافت اسلامیہ میں ہمارے ہاں ہارون الرشید کا دور تھا، اس وقت وہاں پر یورپ میں جو ہے اشارلیمین نام کا ایک بادشاہ تھا، ایک شہنشاہ تھا. اور صورت کیا تھی شارلیمین کی؟ صورتحال یہ تھی کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. رومن کیتھولک عیسائیوں کا غلبہ تھا. یہ وہ دور تھا کہ مغرب میں اگر کوئی عاقل اور فہیم شخص ابھرا ہے، کوئی سائنسدان اگر سامنے آیا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کسی نے اگر کوئی سائنسی فلسفہ پیش کیا، کوئی تصور پیش کیا، تو یہ کہا گیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ ہمارے خداؤں کا باغی ہے اور یہ ہمارے تصورات کا باغی ہے. اس کو اسی وقت، اور اس کو جو ہے وہ چرچ میں اور کلیسا میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی تھی. اور صورتحال یہ تھی کہ یہ جو شارلیمین تھا کہ بعد میں اس نے اپنے بیٹے کو اندلس بھیجا مسلمانوں کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یعنی یہ ہماری ایک تابندہ ہماری تاریخ ہے. اسلام کا تصور تعلیم انتہائی واضح اور انتہائی بہتر تھا. اچھا، چین کی ایک ریاست جو ایک عرصے سے موجود ہے یہاں، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں نا، تو علامہ اقبال کی شاعری میں بھی، چونکہ اس وقت تک چین کی کوئی بڑی طاقت یا معاشی قوت کا تصور نہیں تھا. چینیوں کے بارے میں عام طور پر جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ بھنگ پی کر یہ لوگ سو جاتے ہیں، خوابیدہ رہتے ہیں. اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا جی، کہ چینی جو گراں خواب ہیں وہ بیدار ہونے لگے ہیں. جی بالکل. تو ان کی گراں خوابی کا اور ان کے نشے کا تذکرہ جو ہے اقبال. اچھا، اقبال نے تہران کا بڑا کامیاب ذکر کیا ہے. تہران اس وقت کہ یہ جنیوا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا کردار. بہرحال تو چین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کنفیوشس تھا. کنفیوشس وہاں پر ایک مصلح کی حیثیت سے، ایک سوشل ریفارمر کی حیثیت سے اس کا بہت بڑا کردار تھا. اور اس نے تعلیم کے تصورات بھی دیے، اس نے روحانیت کا تصور بھی دیا، اس نے اخلاقی تعلیم کا تصور بھی دیا. ایک تصور موجود تھا وہاں پہ کہ باقاعدہ کوئی شخص جو ہے وہ طالب علمی کے اس میں کیسے آتا ہے درس کے حلقے میں. آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں
دیہاتوں میں، گاؤں میں، اسکولوں میں بھی ایک تصور تھا کہ اسکول میں داخلہ لینے کا اہل کون ہے. یہ جو نرسری پریپ وغیرہ کا کنسیپٹ نہیں تھا. جی نہیں پتہ کسی کو کیا معیار تھا ویسے؟ جی غلام ربی نہیں پتہ. اچھا، یہ آپ نے نہیں سنا کسی سے کہ بچے سے کہتے تھے کہ اپنا کان، ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرف لاؤ اور یہاں سے کان کو پکڑو؟ ہاں تھا، سندھ میں تھا. زبان آپ پر لگا. وہ تو پوری کی اللہ اکبر. اچھا، یعنی یہ عجیب و غریب تصورات ہیں. اچھا، چین میں اس میں کیا تھا کنفیوشس کے، اس میں یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ استاد جو ہے اپنا دایاں ہاتھ شاگرد کے سر پہ رکھے تو وہ کہتے تھے کہ استاد کی روح جو ہے کچھ اس میں حلول کر جاتی ہے. یعنی یہ باقاعدہ سے ایک کیا ہے، ایک اس کے حلقہ درس کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد استاد کی جہاں رہائش ہے تو وہاں پہ یہ ساتھ ہی رہتے تھے، شاگرد جتنے بھی ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ساتھ رہتے تھے. اچھا، کنفیوشس کے اس میں، اور یہ بدھ مت کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے. بدھ مت میں بھکشو ہوتے تھے نا. کبھی تقابل ادیان کا ٹاپک پڑھیں، مدارس میں تو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا، تو اس میں بھکشو اور درویش یا درویش کا کنسیپٹ تھا. درویش یا درویش دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اچھا، اس میں کیا تھا کہ چونکہ وہ جو ہے نا، جو شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ والی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک طائفہ ہے اور اس کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہوا. یہاں پہ کیا تھا کہ یہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے خود کوئی کام نہ کریں تو پھر کیا کریں، یہ بھیک مانگیں. طالب علم کیا کریں، بھیک مانگیں. تو یہ ان کے مذہبی فرائض میں شامل ہو گیا. اور بھکشو اور درویش یا درویش جو تھے، یہ تھا کہ چونکہ یہ بدھ مت اور سکھ مت جو ہے نا، یہ ہندو مت میں اصلاح کی تحریکیں ہیں. ہندو مت میں جب خامیاں، خرابیاں، نقائص، گندگی، غلاظتیں بڑھ گئیں بہت زیادہ، تو یہ دونوں اس میں گویا اصلاحی تحریکیں شروع ہوئی، جس نے پھر الگ سے ایک دھرم کی صورت اختیار کر لی. تو ان دونوں میں ہمیں یہ نظر، وہ کہتے ہیں کہ صفائی بہت ہونی چاہیے، صفائی کا، تطہیر کا، تزکیے کا بہت زیادہ اہتمام یہ دونوں کرتے ہیں، بدھ مت بھی اور سکھ مت بھی. اچھا، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ درویش یا درویش وہ جائیں اور بھیک مانگیں، وہ لوگوں سے در در سے وہ کیا کریں، لوگوں سے مانگیں. مقدس آگ کی نگرانی، مویشی پالنا. اچھا، 30 سالہ دورہ طالب علمی ہوگا. دورہ طالب علمی کتنا ہوگا؟ 30 سالہ. 30 سال وہ طالب علم رہے گا. اس کے بعد جا کر پھر وہ یعنی ایک استاد کی حیثیت سے مختلف وید اور مختلف منتر اور مختلف دیو مالائی کہانیاں، دیو مالائی تصورات، یہ کیا تھے، یہ انہیں سنائے جاتے تھے. بدھ مت کی تہذیب میں ٹیکسلا جو ہے یہ بہت بڑا مرکز تھا، ٹیکسلا. اور یہاں پر رہائشی طلبہ کی تعداد اس وقت کہتے ہیں کہ 500 سے زائد ہوتی تھی. پشاور میں بدھ مت کے بڑے تعلیمی ادارے موجود تھے، بدھ مت کے. یہ سوات اور منگورا اور مردان تخبائی کے علاقے میں یہاں بدھ مت کی کافی آثار ہیں، ان کی کافی باقیات ہیں. تو مختلف خانقاہوں میں یہ نظام اور یہ تصور موجود تھا. اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب اور حکمت، تو اس کو بنیادی آپ کے فرائض منصبی میں شمار کیا گیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور تعلیم کا تصور تزکیہ کے ساتھ، تزکیہ کے بغیر نہیں. وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو تربیت نہ دے، وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو تزکیہ کی طرف نہ لے جائے. یہ مغربی تصور تعلیم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف جدید ایجادات کا علم، جدید اکتشافات کا، ایجادات کا، وہ کہتے ہیں یہ علم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، علم کا تصور اللہ نے قرآن کریم میں پہلی وحی میں دیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ خالق کی معرفت. تعلیم کا اس سے بہتر تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ الف سے اللہ، الف سے انار اور بے سے بکری نہیں، بلکہ الف سے اللہ. یہ بنیادی تصور ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب اگر کسی شیخ گوہر رحمان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اسکول کا نام اقرا ہو
اور اندر آکسفورڈ کا نظام ہو، تو یہ تو پھر امتزاج ہے جی، کہ نام اقرا رکھنے سے تو اقرا نہیں بنا جی، تو نام اقرا رکھیں تو پھر تصور تعلیم بھی دیں کس کا؟ اسلام کا، اسلام کا تصور تعلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو ابتدائی 4 صدیاں ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، مجتہدین کا، محدثین کا دور، یعنی یہ دینی علوم، اسلامی علوم اور فنون کے حوالے سے یہ آغاز، ارتقاء، اور ارتقاء ہوتے ہوتے ایک کامل ایک ترقی اور ایک معراج تک یہ چیزیں پہنچ گئیں۔ یعنی اس عرصے میں، ان ابتدائی 4 صدیوں میں جو علوم اور فنون اسلام نے دیے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جرح اور تعدیل جیسا کوئی اور علم ہے کہیں پوری دنیا میں، معلوم تاریخ میں؟ کہیں نہیں، جرح اور تعدیل کا علم۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صرف ایک مرتبہ اس نے روایت میں جھوٹ بولا، صرف ایک مرتبہ، اس کی ساری زندگی کی روایات مردود قرار پائیں، کوئی روایت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک مرتبہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی بعد میں تائب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جی، عدالت کو جو چیز متاثر کرتی ہے، ضبط اور عدالت کی حفاظت تو بنیادی مقصد ہے۔ تو الکذب، التہمۃ بالکذب، الفسق، البدع، الجہالہ، بنیادی صحیح حدیث، صحیح لذاتہ کی تعریف میں یہی 5 بنیادی شرائط ہم پڑھتے ہیں۔ اتصل سندہ بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، اتصال سند ہو اور راوی سب کے سب کیا ہو؟ نقل عدل ہو، عادل ہو، تام الضبط ہو، غیر معلل، مخفی علتیں نہ ہوں، شاذ نہ ہو، ثقہ اوثق کی مخالفت نہ کریں۔ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ جو یہاں پر ذکر، ایسا علم اور کہیں وجود میں نہیں آ سکتا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی گئی نا، کیا حفاظت کی؟ آپ کو پتہ ہے اناجیل 4 کیسے رہ گئیں؟ انجیلیں تو سینکڑوں تھیں جی، 1 2 4 بھی نہیں تھی، کتنی تھیں؟ سینکڑوں تھیں۔ اور جو جتنی انجیلیں لکھی گئیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250-300 سال بعد جا کر لکھی گئیں۔ ان کے شاگردوں میں کسی کے پاس کچھ نسخے، کسی کے پاس کچھ نسخے، تو وہ یکجا کر کے، اب مسئلہ یہ ہوا کہ تو بہت بڑی تعداد ہے، روم میں پادری اکٹھے ہوئے، تو کیا کہا، ایسی کسی میز پہ رکھیں انجیلیں ساری، اور کہا کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور سب پادری جو ہے وہ اس کے پایوں کو حرکت دیتے رہیں، جتنی گر گئیں وہ ساقط قرار پائیں، اور جو رہ گئیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ برحق ہیں۔ احبار اور رہبان کو حفاظت دی گئی، تو یہ انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، تو اناجیل 4 رہ گئی۔ انجیل برناباس تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی ہے، انجیل برناباس کے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں، سید مودودی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی کہ اس میں تحریف بہت کم ہوئی ہے انجیل برناباس میں، تو اس میں توحید کا، رسالت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو ہے وہ اس میں واضح طور پر موجود ہے۔ ان ابتدائی 4 صدیوں کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پر اگر ہم آئیں اور اس کی ہم بات کریں کہ سلطان محمود غزنوی یعنی 10ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی عیسوی کا کچھ حصہ آغاز کا، علم دوست حکمران، ایسے علم دوست حکمران تھے کہ تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اچھا، تعلیمی ادارے جب ہم بات کرتے ہیں، ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے، وہ یہ کہ اس وقت اس معاشرے میں دین اور دنیا کی تقسیم اور دوئی کا یہ نظام نہیں تھا کہ جس میں آج ہم بدقسمتی سے گر گئے ہیں اور ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی دارالعلوم دیوبند تو بنا نا کہ جب اقتدار چھن گیا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو اقتدار تھا اورنگزیب عالمگیر کا، جو ایک تخت و تاج تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور آخر میں آخری حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ان کو بھی رنگون بھیج دیا، اور پوری طرح اختیار کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس کے بعد جا کر یہ ہوا کہ اب چونکہ انگریزوں نے تو یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے موجود تھے، قریب سے دیکھا تھا،
ریاستوں کی ریاستیں خرید لی تھیں اور پوری طرح یہاں کے مزاج اور نفسیات سے آگاہ اور واقف تھے، تو فارسی اور عربی کو ختم کر دیا۔ کہا اب نظام تعلیم ہوگا، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا؟ انگریزی۔ تو اب یہاں دو مختلف دھارے وجود میں آئے، ایک تو دارالعلوم دیوبند کا تھا، تو اس میں تو یہی تھا کہ ہم اپنے دینی علوم کی حفاظت کریں۔ انہوں نے پوری طرح درس نظامی کو اختیار کیا، البتہ درس نظامی کافی بوجھل ہو گیا دارالعلوم دیوبند میں۔ کیوں بوجھل ہوا؟ اس لیے کہ عملی چیزیں تو نکل گئی تھیں، عملی چیزیں تو تھیں نہیں، حدود بھی نہیں تھے، قصاص بھی نہیں تھا جی۔ معاشرے میں جس کی تنفیذ ہے، پوری آپ کی فقہ البیوع ہے، معاملات ہیں، ساری چیزیں، تو وہ سب کیا ہو گئیں؟ وہ تو خارج ہو گئیں۔ تو اب تو آپ کے پاس صرف الہیات یا دینیات کا حصہ رہ گیا، عقائد کا اور عبادات کا، اور کسی حد تک فقہ الاسرہ کا حصہ رہ گیا، تو بوجھل ہو گیا۔ اور لیکن بہت بڑی قربانی، بہت زیادہ، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور بڑی ایک علمی اور روحانی تحریک جو ہے وہ اس نے برپا کی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مدارس اسی طرح مزاحمت میں وجود میں آتے چلے گئے، یعنی ہم مورچوں میں گئے کس کی وجہ سے؟ انگریزوں کی وجہ سے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ مورچوں میں۔ اب پتہ نہیں علماء کو کیسے یقین دلائیں کہ اب مورچوں سے نکل آؤ، اب انگریز چلا گیا ہے۔ یقین نہیں آ رہا کسی کو بھی، علماء کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ بھئی اب تو نکل آؤ مورچوں سے، اب تو انگریز بھی چلا گیا، اس کی ذریت، اس کی نسل جو ہے، تو اس کو بھی ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ کہ بھئی آپ اپنے نظام تعلیم و تربیت کو انہی خطوط پر استوار کرو جس طرح درس نظامی تھا۔ ہمارا اگلا ایک پروگرام ہے درس نظامی آغاز و ارتقاء، تو اس میں اس پہ ہم تفصیل، وہ پرسوں ہے، اس میں اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ درس نظامی کیا تھا اور آج کا درس نظامی کیا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، اچھا غزنی کے بعد لاہور کو جب یہ پاکستان کا حصہ آیا، اس وقت سلطان محمود غزنوی کے امارت میں اور اس کی حکومت میں لاہور کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہوئی، لاہور کو، بلکہ بعد میں آخری غزنوی حکمرانوں نے تو لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور لاہور کو کہتے تھے غزنی خرد۔ یہاں پر مشائخ بھی تھے، یہاں پر یہ مختلف خانقاہی نظام کے لوگ بھی تھے، اور تعلیمی ادارے بھی تھے، بڑے علماء یہاں موجود تھے، تو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی اس کو، لاہور کو۔ اچھا شہاب الدین غوری، آپ میں سے ویسے ہی برسبیل تذکرہ میں اگر پوچھوں، کسی کو پتہ ہے شہاب الدین غوری کی قبر کہاں ہے؟ جی نہیں معلوم؟ افغانستان میں۔ کچھ زیادہ ہی وہابیت طاری ہو گئی ہم پہ، قبروں کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ ہاں، شیخ حسن جان شہید رحمہ اللہ ہمیں دورہ حدیث میں بخاری پڑھاتے تھے، اکثر و بیشتر جب کسی صحابی کا نام آتا نا تو وہ فرماتے تھے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں ان کی قبر ہے اور میں گیا ہوں وہاں، دیکھی ہے میں نے۔ بعض چیزیں ہوتا ہے کہ مستند تاریخ ہوتی ہے، بعض چیزوں کی مستند تاریخ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک دلچسپی کا موضوع تو ہوتا ہے، دلچسپی کا موضوع یہ ہوتا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری جو ہیں، ان کی قبر راولپنڈی کے قریب سہاوا کے مقام پر ہے۔ کبھی دیکھیے گا، کوئی کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو نا تو آتے جاتے دیکھیے گا۔ میں جب جی ٹی روڈ سے سفر کرتا تھا تو جب ٹائم ہوتا تھا تو میں ضرور اس طرف جاتا تھا، تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ، یہ جب انڈیا نے پرتھوی میزائل بنایا نا تو ڈاکٹر قدیر نے اس وقت جو ہے اس کا غزنوی نہیں غوری میزائل بنایا، اور جو ان کی قبر ہے وہاں ساتھ ایک لائبریری وغیرہ بھی بنائی، اور کچھ یہ یہاں سے سفر کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کو جرنیلی سڑک کہتے تھے، جو جی ٹی روڈ ہے اس سے کچھ فاصلے پہ اندر جا کے ایک اور راستہ ہوتا تھا جو بعد میں متروک ہو گیا، بعد میں یہ راستہ، تو رات میں انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا،
اور عین عشاء کی نماز کے وقت شہاب الدین غوری کو 2 محافظوں سمیت نماز کی حالت میں اسے شہید کیا گیا. تو وہاں جو ہے اس کی قبر موجود ہے. اچھا، شہاب الدین غوری کا جانشین اور بہترین حکمران قطب الدین ایبک، اس کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ یہ کون تھا جی؟ خاندان آپ کا شاعری کا ذوق لگتا ہے. خاندان غلامہ کا ایک فرد تھا. یہ حفیظ جالندری مرحوم جو ہے نا، انہوں نے بڑا بہترین ذکر کیا کہ میں نے جب شاہنامے کا آغاز کیا، شاہنامہ لکھنے کا، جی شاہنامہ پڑھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے؟ ہاں، کچھ آپ کو دکھ ہوتا ہے. ہاں، دکھ کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا صاف بن سیاد. عجیب و غریب شخص تھا. کاہن آتے تھے اس کے پاس. دجال کی بعض علامات اس میں موجود تھی، دجال کی بعض علامات. تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کاہن آتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ کے مضافات میں رہتا تھا، صاف بن سیاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ صاف کا گھر ہے. انہوں نے کہا میں پروگرام میں ہوں، اور ان کا 9 بجے کر دیں ٹائم، صبح 9 بجے. کہہ رہے ہیں 8 بجے پہنچنا مشکل ہے. پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں چلیں. میرا کہہ دیں کہ میں پروگرام میں بعد میں رابطہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں صاف بن سیاد جو ہیں وہ اس کا گھر ہے، اور وہ گھر سے باہر کچھ بڑبڑا رہا تھا. تو اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ اپنے دل میں کچھ سوچو تو مجھ پہ یہ القاء ہوتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے بلایا، صاف کو بلایا کہ یہاں آؤ. آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ صاف، میں نے سنا ہے کہ تم غیب کی خبریں بتاتے ہو. تو اس نے کہا کہ جی مجھے بتا دی جاتی ہیں. کاہن آتے تھے، جنات آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں اپنے دل میں ایک کلمہ سوچتا ہوں، تم بتاؤ. تو وہ کہنے لگا دکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا دخان. دل میں کیا سوچا تھا؟ دخان. تو پوری بات پر قادر نہیں ہوتے. جنات کہانت کی جو بات ہوتی ہے تو وہ ادھوری بات ہوتی ہے. تو میں طالب علموں سے کہتا ہوں کبھی کبھی طالب علم بھی دکھ کرتے ہیں جی. پورا دخان نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں؟ دکھ. شہاب نامہ الگ ہے، قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے. اور شاہنامہ جو ہے یہ پڑھیے گا، آپ ضرور پڑھیں. دیکھیں جو پتہ ہے حقیقی طلب کیا ہے، طالب علم ہونا حقیقی طلب. جس نئی چیز کے بارے میں پتہ چلے فوراً نوٹ کریں اور بعد میں اس کا علم حاصل کریں. یہ حقیقی طلب ہوتی ہے کہ کسی نئے فلسفے کے بارے میں، کسی نئے تصور کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، تو فوری آپ کے اندر جذبہ کیا پیدا ہو کہ ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہے. تو شہاب نامہ جو ہے وہ منظوم کلام ہے، اسلام کی پوری تاریخ بیان کر دیں. حفیظ جالندری مرحوم جو ہے اس میں فرماتے ہیں، سیرت کا لکھا انہوں نے، سیرت پہ. ہاں، کہتے ہیں تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی. تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. اور بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے. اور بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. بہت بہترین کلام.
قادر الکلام تھے لیکن غضب کے قادر الکلام تھے، حفیظ جالندری۔ ابو الاثر کہتے تھے، ابو الاثر حفیظ جالندری، یہاں لاہور میں قبر ہے ان کی مینار پاکستان کے قریب، حفیظ جالندری۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شاہ نامے کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی جو آغاز ہے نا، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ کہاں کس کو اختیار کیا، جی تو کہتے ہیں سلطان قطب الدین ایبک کی قبر پر جا کر کہ وہاں اس کے لیے دعا بھی کی، اور وہاں سے میں نے کیا کیا، شاہ نامہ لکھنے کا میں نے وہاں سے آغاز کیا۔ ہاں، اور وہ منظر کشی کی یہ بھی لکھا اس نے، شاہ نامے کے آغاز میں ہی لکھا ہے جی، اور اس میں لکھا ہے کہ یعنی ایسی جگہ قبر ہے، وہ ایک ہندو کا مکان تھا، یہ جو شاہی قلعہ تھا نا بہت بڑا تھا، اب تو چند دیواریں رہ گئیں، کچھ چیزیں رہ گئیں، تو اس کی اور دیواریں بڑی چوڑی ہوتی تھیں، ایسی چوڑی ہوتی تھی کہ اس دیوار پہ یہ گھوڑے کو دوڑاتے بھی تھے، اور اس کی دیوار پر بعض کھیل ہوتے تھے جو اس کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ کھیلتے تھے۔ تو اسی طرح ایک موقع پر جو ہے موت واقع ہو گئی، کس کی؟ قطب الدین ایبک کی۔ تو پھر جو ان کی تدفین کی، بعد میں کیا ہوا کہ وہ ایک ہندو کے مکان کا حصہ بنا، کہ ایک طرف قطب الدین ایبک، کتنا بڑا نام اور کتنا روب اور دبدبہ، اور اب اس وقت صورت کیا ہے، اور اب ایسی ایک تنگ گلی ہے کہ جس میں اس کی قبر ہے کہ حفیظ جالندری مرحوم کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے گھٹا روتی ہوئی آتی ہے لیکن رو نہیں سکتی، بادل آتے ہیں لیکن یہاں بادلوں کو رونے کی اجازت بھی نہیں، مطلب یہاں پہ برس نہیں سکتے، اتنی تنگ گلی ہے جی۔ اچھا جی، تو قطب الدین ایبک نے 13ویں صدی عیسوی میں اس نے اجمیر میں اس نے بہت بڑا دارالعلوم بنایا، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ اسی طرح سلطان شاہ محمد تغلق، تو اس نے بھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ دہلی اس عرصے میں رشک بخارا بن گیا، بغداد میں جو علمی سلسلہ تھا اور جو بخارا کا تھا، تو اس کی مثال جو ہے وہ یہ بن گئی۔ ریاست روہیل کھنڈ کی تھی کہ وہاں پر 5000 سے زائد علماء کو وہاں سے وظائف جاری ہوتے تھے، 5000 سے زائد اساتذہ کو، علماء کو وہاں سے وظائف جاری ہوتے تھے۔ اچھا، ہماری جو معلوم تاریخ ہے نا بر صغیر پاک و ہند کی، بہت قریب ترین عرصے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سادگی غالب تھی، سادہ مدرسے کی بالکل سادہ سی عمارت اور سادہ سی جگہ، اور کوئی اس میں اسراف کا تصور جو ہے وہ نہیں تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاہ اسحاق محدث دہلوی جو تھے، ان کے درس میں منتہی طلبہ جو تھے آخری سال کے، تو فرمایا کہ 20 طالب علم تھے، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور حدیث تھا جی، دور حدیث ان معنوں میں بالکل نہیں تھا، لیکن یعنی آخری سال تھا۔ تو کہا کہ 20 طالب علم تھے، اور کہا کہ بخاری پڑھاتے تھے، اور کہا طالب علموں کے پاس بخاری کا صرف ایک نسخہ ہوتا تھا، تو تمام طالب علم اس کو باری باری پڑھتے تھے، کتابیں زیادہ میسر نہیں تھیں۔ تو یہ ایک سادگی کا دور۔ اچھا، درجہ بندی نہیں تھی، یہ تو خیبر پختونخوا کے مدارس میں تو اب تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، لیکن میں جب طالب علم تھا تو میں نے اس وقت دیکھا کہ وہاں کئی مدارس ایسے تھے کہ جہاں درجہ بندی نہیں تھی، کہ جہاں نقشہ اسباق کا لگ جاتا تھا، اور جہاں یعنی بڑے کھلا ڈھلا نظام تھا کہ ایک طالب علم اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی طلب اور ضرورت کے مطابق، اگر کسی ایک کتاب میں وہ کمزور ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ نحو میر بھی پڑھ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ مشکات بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے، اور اس کو کہتے تھے کہ تعارض ہے۔ کبھی تعارض واقع ہوتا تھا نا کہ ایک ہی پیریڈ میں، ایک ہی وقت میں 2 کتابیں آ گئیں اور دونوں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو کہتے تھے جی تعارض آ گیا، پھر اساتذہ سے رجوع کرتے تھے حضرت محتمم سے کہ جی کیا کریں، میرے لیے تعارض واقع ہو رہا ہے، اس تعارض کو دور کریں۔ ہوتا ہے اب بھی۔ تو
میں پشاور میں تعلیم القرآن و سنہ گنج شیخ امین اللہ البشاوری ان کا مدرسہ ہے، تو وہاں کسی اور طالب علم کے داخلے کے سلسلے میں گیا. خود میں نے بھی داخلہ لینا تھا، میری منتقلی ہوئی تھی، میں کراچی سے شفٹ ہوا خیبر پختونخوا، تو پہلا سال میں نے گزارا اکوڑا خٹک میں، اس کے بعد پشاور منتقلی جمعیت کے نظم نے کر دی. تو اب وہاں داخلہ لینا تھا، لیکن اور طالب علم بھی تھے تو ہم چلے گئے وہاں. تو شیخ امین اللہ صاحب جو ہے وہ طالب علموں سے کچھ انٹرویو لیتے تھے، آسان سوالات پوچھتے تھے ان سے، کہ پھر داخلہ فارم پہ لکھ دیتے تھے کہ ان کو داخلہ دیا جائے. تو وہ جو ساتھی تھے ان سے پوچھا انہوں نے کچھ، تو داخلے کے لیے لکھ دیا. تو مجھے کہا کہ آپ نے کن کتابوں کے لیے یا کس درجے میں داخلہ لینا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے یہاں نہیں پڑھنا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے یہاں، آپ میں سے جانتے ہیں کوئی شیخ امین اللہ صاحب؟ تو کہا آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں یہاں داخلہ نہیں لوں گا، میں تو کہیں اور پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے میں آسان سوالات پوچھوں گا. میں نے کہا آسان پوچھیں یا مشکل پوچھیں، میں یہاں جب پڑھنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں کہاں سے؟ تو میں نے بتایا میں مانکی شریف سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو بس وہی جگہ شریف ہے مانکی شریف بریلویوں کا یا مشائخ کا ایک سلسلہ تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں شیخ، یہ جو ہے اس کا علم ہے، یہ صفت نہیں ہے. علم ہے، نام مشہور ہو گیا ہے مانکی شریف. تو انہوں نے کہا کہ علم کے لیے وجہ تسمیہ ہوتی ہے، تو وہ بتائیں وجہ تسمیہ کیا ہے. تو میں نے کہا ہر علم کے لیے وجہ تسمیہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کوئی مثال دیں. میں نے کہا ثوابی میں ایک جگہ ہے ٹوپی، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو شیخ امین اللہ صاحب نے کہا کہ تم تو بڑے چالاک ہو تو کہا یہیں داخلہ لو. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لینا داخلہ. انہوں نے کہا وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ عقیدہ تحاویہ نہیں ہے، شرح عقائد آپ نہیں پڑھاتے، تو میں شرح عقائد پڑھوں گا تو یہ تعارض ہے، یعنی یہاں پہ شرح عقائد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہاں داخلہ لو. تو کہا کہ شرح عقائد نہیں، میں آپ کو قصیدہ نونیہ پڑھاؤں گا. حافظ ابن قیم کی بڑی بہترین کتاب قصیدہ نونیہ. مجھے نہیں تھا پتہ قصیدہ نونیہ کی اہمیت کا یا شیخ کی طلب کا اور ان کی محبت کا. میں نے کہا پھر بھی نہیں لوں گا داخلہ تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہیں خیر ان کا اصرار تھا، لیکن میں واپس آ گیا. پھر میں گیا 2-3 اور مدارس میں، لیکن پھر کہیں دل لگا نہیں، تو میں واپس گنج آ گیا تو جیسے ہی میں آیا تھا تو شیخ امین اللہ صاحب نے کہا کہ آپ آ گئے؟ تو میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے نہ آتے، آپ کے لیے میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی تھی. تو کہا اس لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ بھیجا میرے پاس. پھر الحمدللہ وہاں 1 سال میں نے پڑھا، 1 سال گزارا، لیکن مشکات وہاں اس وقت دور حدیث نہیں تھا، بخاری نہیں. وہاں منتہی کلاس کون سی تھی؟ مشکات کی. تو ہماری مشکات کی کلاس تھی، لیکن بڑی محبت اور بڑی شفقت تھی. الحمدللہ اب بھی ایک رابطہ ہے. ان کے اصرار پہ ان کی کتاب الدین الخالص کا ترجمہ شروع کیا، جو بعد میں بوجوہ مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ بس اب اس کو مزید نہ کریں آپ. بہرحال اچھا، تو تعارض ہوتا تھا. بات یہاں سے آئی کہ درجہ بندی نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے؟ فنون اور اپنی پسند کی کتابیں خود جو ہے وہ کرتے تھے. اچھا جی، ہمارے ہاں مدارس میں جو فلسفہ آیا، اب تو خیر فلسفہ بھی اس طرح ہے نہیں. ہم کہتے ہیں علم الکلام ہے، علم الکلام بھی برائے نام ہے. منطق ہے تو منطق بھی برائے نام ہے. دیکھیے ایک چیز، بنیادی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ جتنا پرانا ہو اتنا بہتر ہے. عقیدہ صحیح. امام غزالی فلسفے کا بہت بڑا نام ہے نا. 11:15 تک ہے نا. امام غزالی رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے کس میں؟ فلسفے. یونانی فلسفے کے مقابلے میں بند باندھنے والی بہت بڑی ایک شخصیت. ہاں اور بھی کئی لوگوں نے کام کیا، لیکن جو سب سے نمایاں اور سب سے مضبوط اور مؤثر کردار ہے وہ کس کا؟ امام غزالی کا. بلا شبہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا.
تو بہت بڑا نام اور بہت بڑا کردار. لیکن امام غزالی کیا فرماتے ہیں آخر عمر میں، بالکل آخری وقت میں فرمایا کہ رأیت کثیرا من طرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ، کہ میں نے علم الکلام کے مختلف منہج بھی دیکھے، فلسفے کے میتھڈ بھی دیکھے. فرمایا کہ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ پیاسے کو پانی دے سکے یا کسی بیمار کو شفا دے سکے. اور فرمایا ورأیت اقرب الطرق طرق القرآن، کہ سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. اور کہا کہ قرآن میں اثبات بھی ہے اور قرآن میں سلب بھی ہے. اقرأ فی مقام الاثبات الرحمن علی العرش استوى، مقام اثبات میں ہے. اور فرمایا وقرأ فی مقام النفی لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال. جبکہ زیادہ تر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ سلم العلوم یا اور مختلف کتابیں آپ مدارس کی دیکھتے ہیں جی، سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور. اچھا عموماً لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لیس کالحجر ولا کالشجر ولا، یعنی ساری نفی کی چیزیں. قرآن میں نفی بھی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے لیے تھکاوٹ نہیں ہے. لیکن قرآن کا غالب اسلوب ایجاب کا ہے. قرآن کا غالب اسلوب کیا ہے؟ ایجاب. اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا. ہاں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ محمود ہے. لفظ اللہ کا روٹ ورڈ الہ یألہ سے ہو یا الہ یألہ سے ہو جی. رب العالمین ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود برحق ہے، مستعان حقیقی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہادی ہے صراط مستقیم کے لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بعض لوگوں کے لیے مغضب ہے، بعض لوگوں کے لیے گمراہ کر دینے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ایجابی اللہ تعالیٰ کی صفات ساری ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن کریم کا غالب اسلوب ہے. تو فلسفہ جو ہے وہ شامل ہوا کس میں؟ ہمارے علوم میں. اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ منصور عباسی اور امام غزالی رحمہ اللہ نے. نصیر الدین محقق طوسی کا نام سنا ہوگا آپ نے. نصیر الدین محقق طوسی اصلاً جو ہے یہ ہلاکو خان کا وزیر تعلیم تھا. وزیر تعلیم تھا کس کا؟ ہلاکو خان کا. اور لیکن منطق اور فلسفہ کے حوالے سے ان لوگوں کی بڑی انہوں نے کام کیا، اور اس کو بڑا اختیار ملا. اس کا استاد تھا محقق دوانی. محقق طوسی کا استاد تھا کون؟ محقق دوانی. چونکہ شیخ ابن تیمیہ اور محقق دوانی کی آپس میں چپکلش رہتی تھی، نصیر الدین طوسی نے بڑا بدلہ لیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے. یعنی نصیر الدین طوسی کے اقتدار کے اس عرصے میں شیخ ابن تیمیہ کی کئی کتابیں جو ہیں وہ دریائے نیل میں بہا دی گئیں. یعنی یہ بھی ہمارے ہاں ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بہرحال نصیر الدین طوسی نے کیا کیا؟ اس نے ایک نظام تعلیم بنایا، اور وہ نظام تعلیم جو ہے اس میں فلسفے کو باقاعدہ انہوں نے داخل کیا، فلسفے کو. اور تقریباً اسی عرصے میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں گویا تفسیر میں بھی فلسفے کو داخل کر دیا. اسی طرح سعد الدین تفتازانی نے عقیدے میں بھی فلسفے کو داخل کر دیا. درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں، درس نظامی ملا نظام الدین سہالوی کی طرف نسبت ہے. ملا نظام الدین سہالوی یہ بیٹے تھے ملا قطب الدین کے، اور اس تعلیمی نظام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت بخشی. قبولیت انشاءاللہ عند اللہ بھی ہوگی. مخلص لوگ تھے. اور درس نظامی ہم اگلے سیشن میں اس پر بات کریں گے کہ درس نظامی اپنے آغاز میں کیا تھا اور آج کیا ہے. اس کا تھوڑا سا کمپیریزن ہم کریں گے، تقابل ہمارے سامنے آئے. قبولیت عند الناس بھی حاصل ہوئی. یعنی آج بھی درس نظامی کیا ہوا کوئی شخص نہ ہو تو ہمارے معاشرے میں کم از کم اس کو عالم نہیں کہتے. ہمارے معاشرے میں یعنی عرب علماء کی بات الگ ہے یا دیگر مختلف علاقوں کی بات الگ ہے، لیکن یہاں پر مولانا مودودی پر تو بڑا اعتراض یہی تھا نا کہ مولانا مودودی نے جی باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، میں آ رہا ہوں، یا درس نظامی جو ہے وہ انہوں نے نہیں پڑھا. تو یہ ان پر ایک اعتراض ہوتا تھا. یہ جو نظام تھا یہ جامع تھا، بڑی اس کی جامعیت تھی، اور یہ مردم ساز تھا. اس نے بڑے افراد تیار کیے. جو بڑے افراد تیار کیے درس نظامی نے، ان میں
جدید اور قدیم کا فرق نہیں تھا کہ یہ لوگ جدید کو جانتے ہیں قدیم کو نہیں جانتے. یعنی سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، سید ابوالعلا مودودی، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو دینی علوم کے حوالے سے بھی ان کی بہرحال گرفت موجود تھی اور بڑی زبردست گرفت موجود تھی، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے بھی، اور ہر فیلڈ کے ماہر وہ تیار ہوتے تھے. ان کے مقابلے میں جو ہندوؤں کا نظام تعلیم تھا وہ طفل مکتب تھے. ہندوؤں کا نظام تعلیم کوئی زیادہ بنیادی چیزیں اس میں موجود نہیں تھیں. دیوبند کا آغاز ہوا 1867 میں، اور میں نے ذکر کیا کہ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد، اس کی سزا کے بعد، کہ جب پوری طرح اجتماعی نظام کا شیرازہ بکھر گیا، انگریزوں نے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ دشمنی ان کے ساتھ کی. سب سے زیادہ ظلم و ستم کس پر ڈھایا؟ مسلمانوں پر. اگرچہ آزادی کی تحریکیں تو ہندوؤں کی بھی تھیں، آزادی کی تحریکیں سکھوں کی بھی تھیں. یہ بھگت سنگھ جو بڑا کردار ہے ان کا، سکھوں کا، بھگت سنگھ، تو وہ آزادی کی تحریک کا لمبردار تھا، اور ہندوؤں میں بھی ایسے نام موجود تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ ہم نے اقتدار چھینا ہے تو کس سے؟ مسلمانوں سے. اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ گٹس ان کے اندر موجود ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو دوبارہ سے یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کس کو؟ مسلمانوں کو. ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا. حالانکہ ملا کا لفظ بہت بڑا شرف کا لفظ تھا. عام کسی چھوٹے موٹے کے لیے تو ملا کا لفظ استعمال بھی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ملا جیون کا آپ دیکھیں، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو ایک وقت جو ہے بادشاہ نے، انہوں نے سونے میں ان کو تلوایا. ایک طرف ان کو بٹھایا پلڑے میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو، اور دوسری طرف کیا رکھا؟ سونا. اور پھر وہ سارا سونا ان کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ کوئی معمولی نام تھے. بادشاہ خوش ہوتے تھے. بادشاہوں کی خوشی بھی عجیب و غریب ہے. کبھی کہتے تھے، جس سے خوش ہوتے تھے کہ اس کا منہ جو ہے وہ موتیوں سے بھر دو، منہ ہیرے جواہرات سے اور موتیوں سے بھر دو، یا کبھی سونے میں تلوانے کا یہ لفظ. تو انگریزوں نے کیا کیا؟ ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا، رزق کے دروازے بند کر دیے، پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے قانون نافذ کیا، اوقاف، جاگیریں، پورا بھرپور سلسلہ، زمینیں، باغات، سب کچھ انگریزوں نے اپنی تحویل میں لے لیا. اس عرصے میں ایک تھی دیوبند کی تحریک، دوسری ایک تحریک شروع ہوئی، وہ علی گڑھ کی تحریک. علی گڑھ بھی بنیادی طور پر دارالعلوم تھا. اس میں پیش نظر سر سید کے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمان مغربی علوم بھی حاصل کریں، انگریزی بھی، اور اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ اپنے جو مشرقی علوم ہیں تو یہ بھی حاصل کریں، تاکہ سر سید کی سوچ یہ تھی کہ اب انگریزوں کا اقتدار ایک حقیقت بن گیا ہے، اب اس سے کوئی انکار نہیں، اب یہ جہاد کے نتیجے میں نہیں جا سکتے. تو اب ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے آوان و انصار بنیں. انگریزوں کی فوج میں ہم کرنل، جنرل، میجر کے عہدوں تک پہنچیں، اور ہم انگریزوں کے ساتھ ایک اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنائیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں. اس عرصے میں مزید بھی کچھ علمی تحریکات جامعہ عثمانیہ کی صورت میں، جامعہ ملیہ کی صورت میں، یا اسی طرح ندوۃ العلماء کی صورت میں، اور مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کی صورت میں مختلف تعلیمی ادارے وجود میں آئے. ایک ایسی بہترین تاریخ ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک کی ہماری جو ایک بہترین تاریخ ہے. اب یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے آگے کیا کیا، کہ ہم نے کیا اس سلسلے کو آگے بڑھایا، کہ اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے نصاب کو، کیا ہم نے اس کو بہترین بنیادیں فراہم کی، کیا آج کے دور کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں. درس نظامی پہلے کیا تھا، درس نظامی آج کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہماری بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.